الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ پھر اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم یہاں پر ایک اہم موضوع کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے قبر کی پہلی رات۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات یاد رکھیں، جو انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور قیامت تک پیدا ہوگا، وہ ضرور بالضرور اس دنیا میں چار دور سے، چار ادوار سے گزرے گا۔ اس کا سب سے پہلا دور ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 پردوں کے اندر۔ یہ انسان کا پہلا دور ہے۔ پھر انسان کا دوسرا دور وہ ہوتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ باہر آنے کے بعد بچپن کا دور، لڑکپن کا دور، جوانی کا دور۔ پھر اس جوانی میں انسان جو ہے اپنے حصے میں خیر کو بھی جمع کرتا ہے اور شر کو بھی جمع کرتا ہے، نیکیاں بھی کماتا ہے اور بہت ساری برائیاں بھی کر لیتا ہے۔ اور اسی حصے میں پھر بڑھاپے کا دور آتا ہے جب انسان ایک ارذل مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دوسرا دور ہوتا ہے۔ اور تیسرا دور ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد وہ دور قبر والا دور، برزخ والا دور۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جو بہت زیادہ لمبا چوڑا دور ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس دنیا میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی جو مدت باندھی ہے اس دنیا میں، وہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے آ کر روح لے کر چلے جاتے ہیں، تو انسان کی زندگی کا اصل دور چالو ہوتا ہے، وہ قبر سے چالو ہوتا ہے۔ اور چوتھا دور ہوتا ہے قبر کے اٹھائے جانے کے بعد، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا اور سب سے حساب کتاب لے گا۔ جس نے اس دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، بھلائی اور خیر کے کام کیے ہوں گے، اپنے حصے میں جو ہے خیر کو جمع کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس خیر کے کرنے کی وجہ سے اسے جنت عطا کرے گا، جنت میں چلے جائیں گے، اور برائی کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اور جو ہے یہ اس طرح جو ہے انسان زندگی کے 4 دور گزارتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم جو دور ہے وہ ہے انسان کے مرنے کے بعد قبر والا دور۔ اور اس دنیا میں کوئی مائکا لال نہیں ہے جو موت سے انکار کر دے کہ مجھے موت نہیں آنی ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا چاہے نہ مانتا ہو۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ ہر انسان کو پتہ ہے اور ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں بھی ارشاد فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، جو بھی اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، جس کا بھی بچپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، اور جوانی میں انسان اچھے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، پھر بڑھاپے کی ارذل عمر تک اس کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ہوا آتا ہے کہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے، اور وہ موت کا مزہ چکھ کر رکھتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اور جب موت کا مزہ چکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے پھر اسے پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے۔
اس میں جو سب سے لمبا دور ہوگا وہ برزخی دور ہوگا، وہ قبر والا دور ہوگا۔ اب یارو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر کیا چیز ہے؟ اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ آج ہم دنیا میں ہر چیز پر دھیان دیتے ہیں، چہرہ خراب ہو جائے تو ہم اس پر دھیان دیتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کس طرح ہم کو اچھا بنانا ہے۔ کپڑے اگر خراب ہو جائے تو انسان دھیان دیتا ہے کہ ابھی کپڑے خراب ہو گئے اور بوسیدہ ہو گئے، ہمیں نئے کپڑے سلانا ہے۔ مکان اگر خراب ہو گیا تو انسان جو ہے یہ تگدو کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نیا مکان بنا لے تاکہ اس کو اور اس کے بال بچوں کو جو ہے آسانی ہو جائے۔ انسان دنیا کی فکر کرتا ہے اور دنیا میں اپنے نقصان کی بھرپائی کرنے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن جس چیز پر انسان کا اور خاص کر اہل ایمان کا دھیان نہیں ہے یا کم ہے وہ ہے قبر کا معاملہ۔ اور ہم قبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ قبر صرف مٹی کا ایک گڑھا ہے، قبر صرف مٹی کا ایک گھر ہے؟ جی نہیں، قبر مٹی کا ایک گھر نہیں ہے، مٹی کا صرف ایک گڑھا نہیں ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے ابھی 2-4 پہلے حادثہ جو ہمارے ارداپور میں ہوا، میاں بیوی ایک ساتھ چلے گئے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا نظام، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہاں پہنچاتا ہے۔ اذا جاء اجلها لا یؤخر، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اسے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی، اور جس کی موت کا وقت جہاں لکھا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہاں پہنچا کر فرشتوں کے ذریعے سے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 2 جنازے ایک ساتھ نکلے، میاں اور بیوی کے جنازے۔ اللہ رب العالمین دونوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو جنازے اٹھتے ہیں، یہ جو کفن پہنائے جاتے ہیں، یہ دنیا سے جو رشتہ کرتا ہے انسان کا، یہ بال بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ ماں باپ کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، یہ دوست احباب کی جو ہے دوستی ٹوٹ جاتی ہے، یہ دنیا سے ہمارے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہر جانے والا ہم کو یہ دعوت دے کے جاتا ہے کہ آج میری باری ہے، کل تم میں سے ہر ایک کی باری آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہمیں جہاں ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے معاملات کی فکر کرتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنے قبر کی۔ قبر صرف ایک مٹی کا گڑھا نہیں ہے، قبر جو ہے یہ صرف جو ہے ایک گڈھا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے مردوں کو لے جا کر دفنا دے اور بعد میں کچھ دن روئے اور چلتے پھرتے نظر آئے۔ قبر کیا ہے؟ قبر ایک تاریک گھر ہے، ایک اندھیری کوٹھڑی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو صرف اور صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ جب انسان کو قبر میں ڈالا جائے گا، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ کھیت کھلیان کام آئیں گے، نہ کاروبار کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ ہی قبیلے کام آئیں گے۔ قبر میں جاتے ہی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کس خاندان کا ہے، تو شیخ ہے، پٹھان ہے، سید ہے، مغل ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے، تیرے دوست کون تھے، تیرے ماں باپ کون تھے۔ وہاں پر اگر کام آئے گا تو میرے اور آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے جو ہم دنیا میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ چانس دے رکھا ہے کہ اے انسان، و تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کھیل تماشے کے طور پر نہیں۔
انجوائے کرنے کے واسطے نہیں، موج مستی کرنے کے واسطے نہیں کہ انسان جوان ہے، ہڈیاں مضبوط ہے، قوہ مضبوط ہے تو انسان اپنی جوانی کو اللہ تلے اڑا دے، نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان فرما رہا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کا یہ نظام قائم کیا ہے اس لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے قبر کے تعلق سے، قبر ایک تاریک گھر ہے اور اس تاریک گھر میں ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ وہ نماز جو شیطان بہکاتا ہے ہم کو، اگر ہم نے وقت پر ادا کر لی وہی نماز ہمارے لیے کام آئے گی قبر کے گڑھے میں۔ قبر کیا ہے؟ قبر آزمائش کی جگہ ہے، قبر فتنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، قبر کا فتنہ، ذرا غور سے سنیے، قبر کا فتنہ مسیح الدجال کے فتنے کی طرح ہے۔ اندازہ لگائیے ذرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر کا فتنہ کیسا ہے؟ مسیح الدجال کے فتنے کی طرح ہے، اور مسیح الدجال کا وہ فتنہ ہے خطرناک کہ ہر نبی نے مسیح دجال کے فتنے کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ اور آج ہم اپنی قبروں سے بے خبر ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان پہ بیٹھتے ہیں، قبروں کو جو ہے کھودتے ہیں، مردوں کو گاڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری جو زندگی ہے اس میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ قبر ہمیں جو ہے دیکھیے نصیحت کر رہی ہے، یہ قبر بتاتی ہے جس چہرے کو تو آج صاف رکھ رہا ہے، جس گھر بنانے کے لیے تو نے اپنی زندگی لگا دی، جن بال بچوں کو پڑھانے لکھانے گریجویٹ بنانے ان کو کیا کیا بنانے میں اپنی زندگی لگا دی، جن بیوی اور بچوں کے ہاتھ سے تو نے حلال کا جو ہے خیال رکھا نہ حرام کا خیال رکھا، اللہ تڑلے تو کمانے میں رہا، ان کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو گیا کہ نہ تجھے خدا یاد رہا، نہ نبی یاد رہا، نہ اپنے مقصد وجود کا مقصد یاد رہا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں آزمایا جائے گا، اچھا رہے برا رہے متقی رہے پرہیزگار رہے، یہاں تک کہ دنیا میں نبی ہے صحابہ ہے ان سب کو جو ہے قبر میں آزمایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر چوتھی جو چیز ہے کہ قبر کیا ہے؟ قبر دبوچنے والی جگہ ہے، قبر دبوچے گی۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، چاہے ایمان والا ہو کہ بےایمان ہو، اس کو قبر دبوچتی ہے، اور کتنا خطرناک دبوچتی ہے ذرا غور سے سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت سعد ابن معاذ کا واقعہ، کون سے صحابی ہے معلوم آپ کو؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ جب قبر نے ان جیسوں کو نہیں چھوڑا، میری اور آپ کی کیا بساط ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا حضرت سعد ابن معاذ کے انتقال پر۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت فرمائی، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کے صحابی کی نماز جنازہ میں تم شرکت کرو۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ آپ ہیلتی تھے اور انتقال کے بعد انسان کا وزن اور بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو ہلکا پھلکا نظر آنے لگا۔ بعد میں صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
سعد ابن معاذ تو جو ہے اتنے ہیلتی ہے، لیکن جب ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا تو ہلکا پھلکا نظر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اٹھایا تم نے تھا، پکڑا فرشتوں نے تھا۔ سعد کے جنازے کو جو ہے کندھا فرشتوں نے دیا تھا، اس لیے وہ ہلکا نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے، لیکن دیکھو ان کے بارے میں بھی آتا ہے جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے ان کو بھی دبا دیا۔ ہر ایک کو قبر دبائے گی، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ یہ روایت بتا رہی ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے اچھا ہو کہ برا ہو، لیکن قبر اس کو ضرور بھی ضرور دبوچے گی، اپنے آغوش میں لے لے گی۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اتنی لاشیں اٹھ رہی ہے، اتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت تبدیل ہونے کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہی دو چار روز کا افسوس ہوتا ہے، وہی 4-8 دن جو رویا دھویا جاتا ہے، اس کے بعد میں جو ہے پٹری پر گاڑی آتی ہے، مرنے والے کو بھول جاتے ہیں لوگ، اور پھر اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ یاد نہیں رہتا کہ مرنے والا ہم کو پیغام دے کر گیا کہ میں مرا ہوں، میرے بعد تمہاری باری آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت سعد ابن معاذ کے بارے میں، قبر انسان کو دباتی ہے، اگر کوئی دبانے سے بچ سکتا تھا وہ معاذ تھے، لیکن قبر نے حضرت معاذ کو بھی دبایا، حضرت معاذ کو بھی دبایا، پھر اللہ کے حکم سے کشادہ کر دیا۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے اگر قبر کسی کو دبانے سے بچا سکتی تھی وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، نہیں تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم نیکی اور بھلائی کے کام کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ اس کے رسول کے لیے تیار کریں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں جو جوانی دی ہے اس جوانی کا مقصد سمجھ کر اگر ہم اس جوانی کو صحیح راستے پر گامزن کریں گے، اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو یہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہمارے لیے بنے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا کر اللہ تلے زندگی گزاری، نفسانی خواہشات میں پڑ گئے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے، نمازوں کو ضائع کرنے لگے، اللہ اس کے رسول کی عبادت، اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنایا، تو پھر یہ قبر جو ہے ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، یہ قبر جو ہے سارے سپنوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اور موت کیسی آتی ہے سنیے ذرا، موت کیسے آتی ہے۔ برا ابن عازب کی روایت ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اور انسانوں میں اگر مومن کی موت کا وقت آتا ہے، وہ مومن جو عقید توحید پر جمع رہا، وہ مومن جو نبی کے طریقے پر جمع رہا، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، نفس کی خواہشات نے بہکانے کی کوشش کی، انسانوں میں سے بہکانے کی انسانوں نے کوشش کی، لیکن وہ اپنے نفس کو کچلتا رہا اور اپنی خواہشات کو مار کر اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلتا رہا۔ وہ مومن جب تک زندہ رہا اللہ اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، دو خوبصورت فرشتے، بہت زیادہ خوبصورت فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں،
اور روح کو کس طرح نکالتے ہیں؟ روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گھڑے میں آخری قطرہ پانی کا بچا ہوا ہے اور گھڑے کو انڈیلا جائے، گھڑے کو ٹیڑھا کیا جائے، جب وہ آخری قطرہ کس طرح آرام سے نکلتا ہے، اسی طرح جو ہے مومن کی روح کو فرشتے آرام سے نکالتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جنت کا خوشبودار کپڑا لاتے ہیں، اور کپڑا لانے کے بعد مومن کی روح کو آرام سے نکالنے کے بعد نہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کو ڈر لگتا ہے، نہ اس کو خوف محسوس ہوتا ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ آرام سے فرشتے جو ہے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور نکال کے جنت کے اس کپڑے میں لپیٹتے ہیں، اور پہلے آسمان پر جاتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں مرحبا مرحبا، یہ کس ایمان والے کی روح لائے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی روح لائے ہو، تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر ایسا ہے، تیسرے آسمان پر ایسا ہوتا ہے، چوتھے آسمان پر ایسا ہوتا ہے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور جب وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کی روح لائے ہو؟ کہا اللہ تیرے نیک بندے کی روح لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے مبارک ہو، اور وہ فرشتے پھر اس روح کو لے کر قبر میں آتے ہیں، اور قبر میں جب انسان کو لٹا کر، قبر میں جو ہے سلا کر، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار پلٹ کر 40 قدم دور جاتے ہیں، تو فرشتے اس انسان کی روح کو پلٹاتے ہیں قبر میں، اور قبر میں پلٹا کر اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اور وہ فرشتے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ فرشتے، کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے۔ اور دیکھو ذرا، جب اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے، اور وہ پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا۔ یہ نہیں پوچھتے کس خاندان سے تھا تو، کون سی ڈگری حاصل کرا، دنیا میں کتنا روپیہ پیسہ کمایا، کتنا کھیت کلیان تھا، سید تھا، شیخ تھا، پٹھان تھا، کیا تھا، کچھ نہیں پوچھتے اس کو۔ پہلا سوال کرتے من ربو کا۔ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا، قرآن کی روشنی میں اپنے رب کی معرفت حاصل کی، اپنے رب کی توحید کو حاصل کیا، اس نے رب کو پہچانا، قرآن پڑھ کر پہچانا، نبی کی تعلیمات کے ذریعے سے پہچانا۔ وہ جانتا تھا میرا رب کون ہے، وہ اس دنیا میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا۔ آج تو مسلمانوں کی حالت یہ ہے، نہ جانے ہمارے سر کن کن جگہوں پہ جھک رہے ہیں، کہیں محبوب سبحانی کے آگے جھک رہے ہیں، تو کہیں اصحاب رسول پہ جھک رہے ہیں، کہیں جو ہے بالے پیر پر جا کر ماتھے ٹیک رہے ہیں، تو کہیں درختوں اور پیڑوں پر یقین ہے مسلمانوں کا، کہیں تعویذ گنڈوں پر مسلمانوں کا یقین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قبر میں پھنسنے والے ہیں، لیکن بچنے والا کون ہے؟ جو اپنے رب کو اس دنیا میں پہچانے گا، اور جو پہچانے گا وہ کہے گا ربی اللہ، ارے میرا رب تو اللہ ہے، میں نے اپنے رب کو دنیا میں پہچانا۔ آج اہل ایمان کے پاس وقت نہیں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے ماتھے کو اپنے رب کے سامنے ٹکانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن یارو یہ قبر کا گڑھا، یہ کیڑے مکوڑوں کی جگہ، یہ پھاڑ کھانے والی جگہ، یہ کفن کو جو ہے بوسیدہ کر دینے والی جگہ، یہ رشتے کاٹ دینے والی جگہ، یہ ماں باپ کو کاٹ دینے والی جگہ، یہ دوست احباب کو کاٹ دینے والی جگہ، یہ اپنے دوستوں سے جدا ہونے والی جگہ، انسان کو اکیلا لٹایا جائے گا، نہ اے سی ہوگی، نہ پنکھا ہوگا، نہ جو ہے اور کسی کوئی آرام دہ چیز ہوگی، انسان اکیلا ہوگا، منوٹن مٹی کے نیچے ہوگا اور سویا ہوگا، اس کی روح کو لوٹایا جائے گا۔ ذرا خیال کرے، میں اور آپ ہے، میری اور آپ کو، مجھے اور آپ کو بھی موت آنی ہے، اور ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے، قبر کے اندر بیٹھے ہوئے، اور وہاں کوئی نہیں ہے، فرشتہ آ کر سوال کرتا ہے من ربو کا، ہم جواب کیا دیں گے؟ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانیں۔ اور دوسرا سوال کیا کرے گا؟ کہے گا یہ شخصیت کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ تو کہے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا جائے گا اس سے، پوچھا جائے گا تو نے کیسے پہچانا اپنے نبی کو؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں اپنے نبی کی تعلیمات کو حاصل کیا، اپنے نبی کی سنتوں کو سیکھا، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارا، اس لیے یہ سنتوں پر چلنے کی وجہ سے مجھے نبی کی پہچان ہو گئی۔ دیکھیے قبر میں پوچھا کیا جا رہا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ من ربو کا، من نبی کا، اور تیسرا سوال کرے گا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، برادری کیا ہے،
تیری ڈگری کیا ہے، تیرا عہدہ کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. سوال کیا جائے گا تو ما دین کا، بتا دین کہاں سیکھا، کتنا سیکھا، کیسے سیکھا، اور دین پر چلا کہ نہیں چلا. فرشتہ کہے گا، جنت کا دروازہ کھول کر بتائے گا اس کو، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے. وہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، فرشتہ کہے گا نہیں ابھی نہیں، جب آخرت برپا ہوگی تب اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اور اس کی قبر کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کشادہ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو کھول دیا جائے گا، اور اتنا کھولا جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کی قبر اس کو کشادہ نظر آئے گی. اور دوسری طرف جو اللہ کا باغی ہوگا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے گا، بدعتوں میں ملوث ہوگا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگے گا، اپنی منمانی زندگی گزارے گا، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے گا. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کے پاس 2 ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں، اتنے خطرناک ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ روح نکالتے ہیں تو اس کے جسم میں گھس جاتے ہیں، اور اس کی روح ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی روح کو کھینچ کر وہ نکالتے ہیں، اور نکالتے وقت اس کو اتنی خطرناک تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف لوگوں کو سنا دی جائے تو دنیا میں لوگ ہنسنا بھول جائیں گے اور رونا چالو ہو جائے گا اور روتے رہیں گے. اتنی خطرناک تکلیف ہوتی ہے. منظر سامنے ہے، فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. قبر کا منظر اللہ کے رسول نے سامنے رکھ دی ہے، اور اس سے کوئی مائکا لال انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول اس کی روح کو کھینچ کر نکالیں گے، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلے گی. جہنم کا غلیظ کپڑا لائیں گے، اور اس غلیظ کپڑے میں اس کی روح کا لکھ جایا جائے گا. پہلے آسمان پر پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ کس وقت کی روح لائے ہو، کہیں گے فلاں ابن فلاں کی روح ہے. دوسرا آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، 6ٹھے آسمان، 7ویں آسمان پر یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کس کی روح لائے ہو؟ اللہ سے فرشتے کہیں گے تیرے بدبخت بندے کی روح لائے ہیں. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے یہ سب کچھ، تیرے نافرمان بندے کی روح لائے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور جب اس کی روح پلٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس ڈراؤنے 2 فرشتے آتے ہیں، اور آ کر اس کو سوال وہی کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا. نبی کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ کون ہے، ما دینو کا. اور جب وہ اپنے سوالات میں فیل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی قبر کو اس طرح بھیجا جاتا ہے کہ یہ پھسلیاں جو ہے ایک دوسرے میں مل جاتی ہے، اور جہنم کا دروازہ کھولتے بتایا جاتا ہے کہ جس رب کو تو بھول کر زندگی گزارا، جس رب نے تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کے پیٹ سے نکال کر بچپن عطا کیا، جوانی عطا کی، اور اس جوانی میں جب تجھے نیکیاں کمانی تھی تو نے اپنے اللہ کلے زندگی گزار لی اور پھر موت کے گھاٹ اتر گیا. ہم تیری روح لے کر آئے ہیں، اب دیکھ تیرا ٹھکانہ کیا ہے. جو تو اللہ کو بھول کر زندگی گزارا دنیا میں اس کا نتیجہ دیکھ لے. جہنم کا دروازہ کھول کر بتایا جائے گا کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتہ اپنے ساتھ گز لائے گا اور ایک گز مارے گا، اور ایک گز مارنے کے بعد وہ ایک گز میں 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. اللہ جہنم کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. سرور کائنات پناہ مانگ رہے، ہماری کیا بساط ہے، غور کا مقام ہے. اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے، اللہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اور قبر کا عذاب اچھوں کو بھی لگے گا بروں کو بھی لگے گا، لیکن اس میں نرمی کس کے لیے ہوگی؟ اچھوں کے لیے ہوگی. دبوجے گی سب کو، وہ دبائے گی سب کو، لیکن اس کے لیے کشادہ قبر کس کے لیے ہوگی؟ جو اس دنیا میں نیکوکار بن کر زندگی گزارے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ اتنا تلملا نہیں اٹھتے، لیکن آپ کسی قبر کے پاس سے جاتے تو دہاڑے مار مار کر رونے لگتے.
خادم پوچھتا ہے حضرت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا زیادہ روتے نہیں، لیکن جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ دہاڑ مار کر کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اے میرے خادم، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر، جو یہاں کامیاب ہوا کل آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا کل آخرت میں ناکام ہونے والا ہے۔ تو یہ قبر بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے، یہ لرزہ دینے والا ٹھکانہ ہے۔ یہ قبر یہ کفن کو پھاڑنے والی چیز ہے۔ ایک مرتبہ بولتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اچانک قبر کی یاد آئی، آپ اٹھے اور قبرستان پہنچے، آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ہے، عمر ثانی ہے، آدھی دنیا پر حکومت کر رہے، قبر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ اچانک قبر میں سے آئی، کیا آئی؟ آواز آئی، قبر کہنے لگی اے عمر ابن عبدالعزیز، میں رشتوں کو کاٹنے کی جگہ ہوں، میں انسان کے پسلیوں میں پسلیاں دبانے والی جگہ ہوں، اے عمر ابن عبدالعزیز میں کفن کو کھا جانے والی جگہ ہوں، اے عمر ابن عبدالعزیز میں کیڑے مکوڑے والی جگہ ہوں، اے عمر ابن عبدالعزیز میں اندھیری کوٹھڑی ہوں۔ اچانک آواز آئی اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبر کی فریاد سن رہے ہیں، قبر کی آواز سن رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ یہ جتنے جنازے یار اٹھ رہے ہیں، یہ ہمیں بھی الٹیمیٹم دے کر جا رہے ہیں۔ یوں نہ سمجھو زندگی بہت لمبی ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ نوجوان 28 سال کا، بیوی 24-25 سال کی کیوں گی، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ نظارے ہم دن رات دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم قبر کی فکر کریں۔ ہاں کھائے، جائز طریقے سے جو کھا سکتے کھائے، اسلام منع نہیں کرتا، اچھا مکان بھی بنائے، اچھے کپڑے بھی پہنے، لیکن یہ سوچے آخرت کے لیے اور قبر کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے اللہ کی یاد کے لیے نکل رہے، 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے نبی کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے نکل رہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو کپڑوں پر، گھر پر، اس پر خرچہ کتنا کر رہے اور اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہے، مجھے اور آپ دونوں کو سوچنا چاہیے، اور یہی چیز کام آنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، اس کے اہل خانہ جاتے ہیں، اس کا مال و دولت جاتا ہے اور اس کے اعمال جاتے ہیں، لیکن 2 چیزیں پلٹ کر آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر جاتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ اس کے اعمال جاتے ہیں، اہل خانہ واپس آ جاتے ہیں اس کو دفنا کر، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اور اس کے مال پہ نہ جانے کون کون قبضہ کر لیتا ہے، اور کتنے کتنے رشتہ دار اس کے لیے لڑتے ہیں اور جو ہے کھا جاتے ہیں، لیکن جو جاتا ہے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل اچھا ہے، میرا اور آپ کا، اس دنیا میں ہم نے اعمال پہ دھیان دیا، نمازوں کی پابندی، اللہ کی توحید کے راستے کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنایا، اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا تھا اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا، یہی چیز ہمارے لیے کام آئے گی، ورنہ کل آخرت میں کیا ہوگا؟ آخری بات سنیے بس، کل آخرت میں کیا ہوگا؟ انسان کفِ افسوس ملے گا، اور کفِ افسوس مل کے کیا کرے گا؟ آپ دیکھیے، غور سے سنیے بس، آخری بات بتا رہا ہوں، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو مرنے کے بعد، موت آنے کے بعد انسان آرزویں کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں تھوڑا وقت دو بولا تھا، لیکن انسان نے وہ وقت نہیں دیا۔ اللہ نے انسان کو تھوڑا خرچ کرو بولا تھا اپنی استطاعت کے مطابق، دنیا میں انسان نے خرچ نہیں کیا، لیکن جب انسان کو موت آئے گی تو کل آخرت میں کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد جو ہے انسان کیا کرے گا اور کیا آرزویں کرے گا، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آخری میں اور آپ سن کر جائیے، موت کے بعد انسان کیا آرزو کرے گا؟ سب سے پہلی آرزو، اے کاش میں مٹی ہوتا، سورہ نبا آیت نمبر 40،
انسان کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، مٹی میں مٹی مل جاتا اور جو ہے میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ کل آخرت میں انسان کہے گا، مرنے کے بعد کہے گا کاش اللہ مجھے مٹی بنا دیتا تو مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور دوسری آرزو کیا کرے گا؟ اے کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ انسان یہاں پر آج بے قبری کی زندگی گزار رہا ہے، انسان یہاں پر آج عیش والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن انسان یہ آرزو کرے گا اور یہ آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 24 ہے، اے کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ توجہ کر لیا ہوتا، کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، نبی کے طریقے پر چلا ہوتا، اللہ کے دین کو سیکھا ہوتا، اللہ کی پہچان کی ہوتی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوتا، غریبوں کی مدد کیا ہوتا، خیر اور بھلائی کے کام کیے ہوتے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اور اس کے بعد آرزو کرے گا، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں نہ رکھا جاتا، یہ نام اعمال تو پورا برائیوں سے لت پت ہے۔ یہ آرزو کرے گا، سورہ حق آیت نمبر 25۔ اس کے بعد انسان آرزو کرے گا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، آج تو اکثر یہ دوستوں کی یہی ہو گئی ہے، نماز پڑھ رہا اس کو بھی نماز سے ہٹا دو۔ آج ہم دوست کس کو پسند کرتے؟ ہمارے دوست کون سے ہونے چاہیے؟ کل آخرت میں انسان افسوس کرے گا۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں بیان فرمایا، اے کاش میں ایسے شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے دین چھڑا دیا، دین کے راستے سے ہٹا دیا، مجھے بھٹکا دیا، میرے ذہن کو تباہ و برباد کر دیا، میرے ذہن میں دین کے تعلق سے بدگمانی پیدا کر دی ہوگی۔ کاش میں ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہتا۔ وہ آرزو کرے گا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ دیکھیں ذرا ہمارے دوست کون ہیں اور ہم کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں۔ کل آخرت میں میں آپ یہ آرزو کریں گے، اگر ہم دوستوں کے بلبوتے پر بگڑ گئے تو، ہاں اگر ہم نے دوستوں کو دین کی طرف لایا یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ پھر انسان آرزو کرے گا، اے کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ آج اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو لوگ ایسا پامال کرتے ہیں، دیکھا جائے گا آخرت کس نے دیکھی، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، اس کی قبر میں اس کے ساتھ اللہ نقشہ کھینچ رہا۔ کہے گا انسان اپنے ہاتھ مل مل کر کہے گا، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا، کاش میں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66۔ اور کہے گا انسان، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا، میں چھلے چھٹیوں میں نہ رہا ہوتا، میں مردوں کے پیچھے نہ بھاگا ہوتا، میں تعویذوں کے پیچھے نہ بھاگا ہوتا، اللہ پر یقین کیا ہوتا، اللہ پر توکل کیا ہوتا، اپنے ماتھے کو پتھروں کے سامنے نہ ٹکایا ہوتا، مزاروں کے سامنے نہ ٹکایا ہوتا، میں نے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹکایا ہوتا۔ اے کاش جو ہے اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا کر اپنے آپ کو جو ہے مومن بنا لیا ہوتا۔ اور آخری آرزو یا جو میں نے نوٹ کی ہے وہ ہے، انسان کہے گا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہیں جی، خواجہ صاحب بھی بگڑی بناتے، محبوب سبحانی کے پاس بھی پاور ہے، اچھے اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے والوں کے بچوں میں داغے پڑ رہے، کاٹنے کی توفیق نہیں ہے، تعویذاں پڑے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی بات ارشاد فرمائی، احمد کی روایت ہے، جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ لیکن مولوی پٹی پڑھاتا، نہیں یہ قرآن کا تعویذ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، قرآن کا تعویذ ہے تو پھر بیت الخلاء میں جائے گا تو قرآن کی بے حرمتی تو ویسی ہوگی نا۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو بھی اپنے گلے میں تعویذ لٹکائے گا وہ شرک کرے گا۔ دیکھ لو آج کل کہیں پارا ہے پڑے والا گلے کے بچوں کے گلے میں، کہیں پیروں میں دھاگے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں پر ایمان ہے۔ حج کو جا رہے تو وہاں سے کبوتر کے جو ہے چھوڑے ہوئے گھیوں لا رہے، اس کو پیس کر جو ہے بانج عورتوں کو کھلا رہے، حمل ٹھہرتا بول کے۔ اللہ خیر کرے۔ دیکھو، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، میں نے شرک نہ کیا ہوتا، میں اپنے رب پر ایمان لا کر اس کی عبادت و بندگی کیا ہوتا۔
یہ وہ آرزو ہیں جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قبر کو ہلکے میں نہ لیں، قبر کی فکر اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم اتنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے قبر میں ہمارے یہ اعمال روشنی پیدا کر دے. ورنہ موت تو سب کو آنی ہے، چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہے. نہ بڑے چھوٹے، نہ چھوٹے چھوٹے، نہ امیر چھوٹے، نہ غریب چھوٹے، نہ کالے چھوٹے، نہ گورے چھوٹے. چھوٹا تو کوئی بھی نہیں، نہ عورتیں چھوٹی، نہ مرد چھوٹے. موت تو سب کو آنی ہے. جب موت آنی ہے تو پلٹ کر کدھر جانا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی، اس کو دھیان میں رکھے میں بھی آپ بھی. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پلٹ کر اس رب کے پاس جانا ہے جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور جو رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور ہمارا سب کچھ وہی ہے. اس رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے. اس رب کے پاس اگر پلٹ کر جانا ہے، حساب کتاب بھی اسی کو دینا ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ ہم قبر کے لیے کیا کر رہے اور آخرت کے لیے کیا توشہ کر رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ آپ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر موت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اتنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی بنیاد پر ہماری قبر روشن ہو جائے. اللہ جو ہمارے بھائی دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے. اللہ ان کی قبروں میں ان کے لیے جو ہے جنت کا دروازہ کھول دے. اے پروردگار عالم ان کے لیے قبر کے سوالات کو آسان فرما دے، اور ہم سب کو بھی ان سوالات کے حل کرنے کے لیے دنیا میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نوجوانوں کو قرآن و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی کام لے پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين.